السلام علیکم، میں آپ کا منٹور راشد عباس لرن اردو وتھ پروفیسر راشد عباس کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نیک خواہشات کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے ہیں سال اول کے نصاب میں گرامر جو ہے وہ ادبی اصطلاحات، اس کے اندر تشبیہ کا ذکر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ادبی اصطلاحات کیا ہوتی ہیں۔ ادبی اصطلاح، لفظ ادبی جو ہے یہ نسبت ہے ادب سے۔ اب ہم ایسی چیز جس کا تعلق ادب سے ہو اسے ہم ادبی کہتے ہیں۔ ادب کو ہم دو بڑی شاخوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ادب برابر ہے نثر اور شاعری، یعنی کہ ادب کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ نثر بھی آتی ہے اور شاعری بھی آتی ہے۔ آج ہمارا ذکر جو ہے وہ علم بیان سے ہے۔ علم بیان کے اندر تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنائیہ، یہ چار چیزیں ہیں، لیکن سال اول کے نصاب میں صرف دو کا استعمال ہے، دو کا ذکر آتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ تشبیہ کا ذکر کریں گے۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ شبہ کا لفظی معنی ہے مماثلت کی ہے، اور تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب شہوت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اس کی تعریف ہم یوں کرتے ہیں، علم بیان کی اصطلاح میں ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ لیکن تشبیہ کے لیے شرط ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں وہ خوبی مسلمہ طور پر زیادہ ہو، یعنی کہ جس سے تشبیہ دینے جا رہی ہیں اس میں وہ خوبی زیادہ ہو، اور جس کو تشبیہ دینی ہے اس میں وہ خوبی کم ہو۔ اگر دونوں چیزوں میں یکساں نوعیت کی خوبی پائی جائے تو اسے ہم تشبیہ نہیں کہیں گے بلکہ تشابہ کہیں گے۔ اگر ہم مثال لیتے ہیں، شازیہ نازیہ کی مانند ہے۔ شازیہ بھی لڑکی ہے اور نازیہ بھی لڑکی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ یکساں نوعیت کی ہیں، تو اسے ہم تشابہ کہتے ہیں کیونکہ وہ برابری رکھتی ہیں، اس میں کسی چیز پر ہم نے زور نہیں دیا۔ دوسری مثال میں شازیہ پھول کی مانند ہے، یعنی کہ اب ہم نے شازیہ کو پھول کی طرح کہہ دیا ہے، تو اب ہم شازیہ کو پھول کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو پھول سے تشبیہ دینے جا رہی ہیں، تو اس مثال کو ہم تشبیہ کہیں گے۔ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، کون سا ارکان ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ ارکان تشبیہ کے مندرجہ ذیل 5 ارکان ہیں جن کا ہم نیچے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بے، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اب ہم نے ترتیب سے یاد رکھنا ہے، تو سب سے پہلے کو کا لفظ اور پھر سے کے لفظ کو یاد رکھ لینا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں، یہ اہم MCQ ہے جو بورڈ میں بار بار آ جاتا ہے۔ تیسرا ارکان وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے، یعنی وہ مشترک خوبی جو مشبہ بے میں پائی جاتی ہے اسے ہم وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ حروف تشبیہ، اس کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے۔ وہ حروف جو فکرے کو، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں اسے ہم کہیں حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہتے ہیں۔ ہماری گرامر کے اندر ایسے 18 سے 19 جو ہیں وہ الفاظ ہیں، یہاں ہم نے چند لکھ دیے ہیں، یعنی کہ ایسا، ایسی، ایسے، جیسا، جیسی، جیسے، کاسا، کیسی، کیسے، مثل، مانند، گویا، کی طرح وغیرہ۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے ہم نے تشبیہ دی جاتی ہے یا دی ہے اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ کو ہم اپنے قرینے سے تلاش کریں گے، کیونکہ ہمارے ارکان کے اندر 4 چیزوں کا ذکر تو ہو سکتا ہے لیکن غرض تشبیہ کا ذکر کبھی بھی نہیں ہوتا، اسے ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
اس گرامر کے اندر کہ اہم نکات کیا ہیں، ہم نے کن کن چیزوں کو یاد رکھنا ہے تاکہ تشبیہ کا جو تعلق ہے وہ کس کس چیز سے ہے، اور تشبیہ کے ارکان کی تعریف کو کیسے تیار کرنا ہے تاکہ ہمارے سارے MCQ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اہم نکات: تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے، تشبیہ ہمیشہ سچ کی بنیاد ہے، تشبیہ استعارہ کی ابتدائی صورت ہے، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں اور ان ارکانوں میں سے فقرے کے اندر، شعر کے اندر یا مثال کے اندر کبھی 2 کا ذکر ہوتا ہے، کبھی 3 کا ہوتا ہے اور کبھی 4 کا ہوتا ہے، غرض تشبیہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب ہم ایک مثال لے لیتے ہیں تشبیہ کی کہ ہم نے 5 چیزوں کو الگ الگ کیسے کرنا ہے، ارکان کو یعنی اینالائز کیسے کرنا ہے۔ دلہن چاند کی طرح حسین ہے۔ اب اس مثال میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مشبہ کیا ہے، جس چیز کو اب ہم دلہن کو جو ہے وہ تشبیہ دینے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا مشبہ ہوا، اور کس چیز سے دینے جا رہے ہیں، چاند سے، پھر یہ ہمارا مشبہ بے ہوا۔ کی طرح وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، یعنی کہ حروف حسین جو ہے، جو حسن ہے وہ ان دونوں کی وجہ ہے، اور پھر ہم اسے وجہ بیان کریں گے۔ اب ہمارا غرض تشبیہ رہ گیا ہے۔ غرض تشبیہ کے اندر ہم نے دلہن کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے جو کہ ہمارے اس مثال کے اندر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر تشبیہ کے تمام ارکان اور تمام پوائنٹس، تمام اہم نکات جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔